مرجھانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتے ہیں۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو طاق راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پرلا مقدر پر بھاری ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا فاصلہ جو ہوتا ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد پڑھا کرو، رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں، تہجد کے نفل بہت پیارے ہوتے ہیں جناب۔ ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سا محسوس ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن کہتا ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیتتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس ہونے نہیں دے گا۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ کیا لگتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ دعا تو جادوئی اثر رکھتی ہیں، لیکن تب جب تم صادق دل سے اللہ پر کامل یقین رکھ کر اس سے مانگتے ہو، تب تمہارے لیے وہ سب کر سکتا ہے جو تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہی تو معجزے ہیں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں حضرت مریم کو شوہر کے بغیر بیٹا عطا کرنا؟ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پہلا سجدہ اگر اس کی چاہت کا کرو گے نا تو دوسرے سجدے میں وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں ہے، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔
بندہ چاہے اپنے رب سے کتنا ہی دور جائے یا اسے چھوڑ دے، مگر اس کا رب اسے کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ پھر بھی فرماتا ہے بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے تقدیر لکھ سکتا ہے۔ وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے، وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے۔ اللہ تو تمہارے دل میں رہتا ہے، پھر وہ تمہارے دل کی آواز کو کیسے نہ سمجھے گا؟ اس سے مانگو، اللہ سے مانگو، وہ دینے والا ہے، ضرور دے گا۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی ہیں، پر تمہارا صبر، تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کرو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدوں میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ توکل، صرف توکل، پھر دیکھو توکل، صرف توکل، پھر دیکھو قسمتوں کا بدلنا، راستوں کا کھلنا اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ دعا مانگنے کے بعد یہ مت سوچا کرو کہ قبول ہوں گی یا نہیں۔ دعاؤں کی توفیق ہی تب ملتی ہے جب اللہ نے انہیں قبول کرنا ہوتا ہے۔ دعائیں تو وہاں تک جاتی ہیں جہاں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سیدھے اللہ کے پاس جاتی ہیں اور قبول ہونے کے لیے، اور وہ قبول ہو بھی جاتی ہیں، اور ہر دیر انکار نہیں ہوتی۔ کچھ پھل ملنے سے پہلے کی آزمائش ہے بس۔ تہجد روح کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد لڑکھڑاتی دعاؤں پر قبولیت کا کن ہے۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ تمہاری جو چاہت ہے وہ تمہیں نہ ملی تو وہ بھی اپنی چاہت میں سے تمہیں کچھ عطا کرے گا، تمہارا دل مطمئن کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کر لو۔ اور پھر جب سجدے میں جا کر اللہ سے باتیں کی تو پتہ چلا، وہ آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پوچھے گا کہ بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ہمت جب دم توڑنے لگتی ہے، ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ کوئی آیت سامنے آ جاتی ہے، کوئی امید دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ تمہارے حالات سے نا واقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ تسکین کا سمندر اترتا ہے میرے اندر جب دل سے کہہ دیتی ہوں اللہ مالک ہے۔ جب میری روح درد میں ہوتی ہے تب میرا اللہ ہمدرد بن جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو، اور ایک روز تمہاری دعائیں عرش کے اس درجے تک پہنچ جائیں گی، وہاں سے تمہارے لیے قبولیت کا تحفہ لائیں گی۔ جب دعائیں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلے اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب تم توکل، صبر اور یقین کے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر اللہ بھی تمہارے ہر ناممکن کام کو ممکن کر دیتا ہے۔ اپنے ارادوں پر ثابت قدم رہو، اللہ کی مدد ہر پل جاری رہے گی۔ اس نے دینا ہے تقدیر کا لکھا تم کو، اور تمہاری دعا اس تقدیر کو تمہارے قریب لا رہی ہے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ میں بے یقینی کے کسی حرف کو چھو بھی نہیں سکتی کہ میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے۔ جس نے دو جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا۔ اللہ نے لکھ دیا تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا تمہیں۔ کرتا ہے جو صبر شکر بہت، رب نوازتا ہے اسے اجر بہت۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ جو مانگا ہے نا وہی ملے گا تمہیں، بس یقین رکھو اور بس انتظار کرو۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔
کن بس صبر اور توکل یقین مانگتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے انہیں نواز دیتا ہے، اور اللہ آپ کو ایسے نوازے گا کہ آپ دعاؤں میں اٹھے ہاتھ پر حیران رہ جائیں گے۔ تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا، دیکھ لینا تم۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو وہ بھی دے دیتا ہے، جس کا ملنا تمہیں دعاؤں سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں سجدوں کی توفیق ہی تب دینے لگتا ہے جب تمہیں پسند کرنے لگتا ہے۔